نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ العصر کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ اچھا، سورۃ العصر، عصر کا ورڈ جو ہے، جو لفظ ہے، وہ خود کیا معنی رکھتا ہے، اس سے پہلے ہم اس سورت کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے مفتاح دار السعادہ میں، کہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ مینس کہ اگر ہم زندگی میں کوئی بھی ایک اپنی کہتے ہیں جسے مینجمنٹ چاہتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس سورہ پہ غور و فکر کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ کس طرح سے کہ ہمیں اپنا اگر وقت صحیح طریقے سے استعمال کرنا آ جائے تو ہم اس اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکیں گے۔ تو مفتاح دار السعادہ میں ابن القیم رحمہ اللہ نے شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب ہم لوگ اگر آج کل دیکھیں تو جو اگر آپ کے کارپوریٹ کلچر ہو گیا، آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، تو ایک لائف سکلز پہ، ٹائم مینجمنٹ پہ بہت بڑی بڑی مطلب کہ میں آپ کو کچھ نام بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ایک ٹائم لینڈرز ہے، کراچی میں ہی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس طرح سے ٹائم مینجمنٹ میں، اسمارٹ ورک پہ اس طرح سے پوری بڑی بڑی ورک شاپس کرواتے ہیں، اور ایک ورک شاپ اراؤنڈ منیمم 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک اس کا مطلب ٹکٹ ہوتا ہے، اور آپ وہ پورا ایک ورک شاپ اٹینڈ کریں گے، سیمینار ہوگا، صبح سے شام تک ہوگا، کچھ 2-3 دن کے ہوں گے تو اس کی اماؤنٹ بڑھتی جائے گی، اور وہ بہت زیادہ مطلب کاسٹلی ہوں گے، بہت مہنگے ہوں گے، اور ہم پھر کہتے ہیں ہو گئے ہمیں ٹائم مینجمنٹ آ گئی، اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ۔ کارپوریٹ کلچر جو خاص طور پہ بزنس مین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست یہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے مطلب کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو ٹائم مینجمنٹ اچھے طریقے سے آ جائے گی اور یہ سب کچھ۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ قرآن کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں ٹائم مینجمنٹ بتاتا ہے، وہ آپ بڑی سے بڑی ورک شاپ پہ چلے جائیں، اس ٹائم مینجمنٹ کا کوئی مطلب ایک مقابلہ ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک مختصر ترین سورہ میں کتنے اچھے طریقے سے انسان کو ٹائم مینجمنٹ، اور ایز اے مسلم آپ کی ٹائم مینجمنٹ کتنی بہترین ہو سکتی ہے، آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ اس سورہ میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے والعصر۔ اچھا، اب یہ قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ جو واو ہے، انشاءاللہ ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے تو اس میں پڑھیں گے بھی، واو بہت سارے ٹائپس کا ہوتا ہے۔ کوئی واو عطف ہوتا ہے تو کوئی واو قسمیہ، یہاں پہ یہ واو قسمیہ ہے جس میں قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو واو بہت طرح کا ہوتا ہے، تو ان میں سے ہی ایک واو ہے والعصر میں واو قسمیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اپنی کسی نہ کسی کریٹڈ تھنگ کی قسم کھاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوتی ہے کوئی چیز، اس کی قسم کھاتا ہے، اور یہ قسم کھانا صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان بہت ضرورت پر سوائے اللہ کی کوئی قسم نہیں کھا سکتا۔ انسان کے لیے یہ مطلب کسی طریقے سے بھی الاؤڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا تمہاری قسم، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، اور عجیب عجیب قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام قسمیں انسان کو الاؤڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ ہاں، ایک لغو قسم ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے جو عرب استعمال کرتے ہیں اپنے، ان کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، ان کا ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، واللہ واللہ، ایسے وہ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھا رہے ہوتے، وہ
अपना जो कह रहे होते हैं ना, हम लोग कहते हैं वाओ व्हाट अ, कोई भी सुपर, इस तरह हम कह रहे होते हैं, तो वो अपना जो एक अंदाज होता है उनका, वो क्या होता है, वो वल्लाही और इस तरह से कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो है वल्लाही, ये जो वाव इस्तेमाल हो रही है इसमें, ये वो वाली वाव नहीं है जो कसम के लिए, हाँ कसम वो इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने में, लेकिन ये एक तरह से हैरत का, ताज्जुब का अंदाज जिक्र करने के लिए। तो ये वाव वल असर में जो है, ये कसम वाली वाव है। जो वो अरब इस्तेमाल करते हैं वो कसम वाली होती है, लेकिन लगव कसम होती है, मीन्स के वो उनका अंदाज होता है बोलने का जिसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आ गया वल असर। अब असर क्या है? जमाने की कसम। एक असर का मीनिंग है जमाना। एक असर है जो कि हम नमाज असर पढ़ते हैं, जिसे सलातुल वुस्ता कहते हैं, दरमियाने जो दिन में पूरे एक दरमियान का वक्त होता है उसकी कसम। तो अब असल में क्या है कि वो जो टाइम होता है असर का, जो इस वक्त हमारे पास भी है, तो असर का वक्त जो है वो इंसान के लिए बहुत अगर बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी के घर के कामों के लिहाज से देखा जाए तो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा होता है। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, या अगर एक सब्जी फरोश भी है, उसको ये परेशानी होती है कि मगरिब से पहले पहले मैं अपना कारोबार कुछ निपटा लूं, कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं कि मुझे घर जाना हो। उस वक्त पे जो नमाज की अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम फजर पढ़ लेते हैं, भाई दिन शुरू हो रहा है, बहुत फ्रेश हैं भाई, हमारा नया जज्बा है, हम पढ़ लेंगे। जोहर है, उस वक्त कैलुला का टाइम है, आपने उसके बाद कैलुला करना है, पहले करना है, तो आपने उस वक्त भी पढ़ लेना है कि ब्रेक मिल रही है। लेकिन जो असर है ना, उस वक्त इंसान को होता है, एक क्रेविंग भी हो रही होती है कि मुझे पैसा ज्यादा मिल जाए। अगर वो बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, तो कह रहा होता है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को सारा कवर कर लूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी गोइंग हो, इस तरह से भी हो रहा होता है। असल में पढ़ना बहुत मुश्किल का वक्त होता है, मतलब असर का लिए। लेकिन साथ साथ वईद भी है कि अगर हमें माल और औलाद की हमें इम्पोर्टेंस है, और हम चाहते हैं कि वो हम हिफाजत में रहें, तो हम असर की नमाज को जरूर पढ़ें। तो ये असर जो है जमाने की कसम भी है, असर की नमाज को तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी तरफ लेकर चले जाएं, तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से असर का वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? जमाने की कसम। अब जमाना और वक्त, ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। एक दिन है, उसकी एक घड़ी गुजरेगी, फिर एक मतलब सेकंड गुजरते गुजरते गुजरते, फिर इस तरह से पूरा दिन का 24 घंटे, फिर पूरा दिन गुजरा ऐसा। तो जब बहुत सारे दिन हो जाएंगे तो एक महीना हो जाएगा, फिर साल, फिर एक जमाना गुजर गया, तुमसे मुलाकात नहीं हुई। वो जमाना क्या है? बहुत सारे साल, अरसा हुआ। तो ये क्या हुआ? ये सब आपस में लिंक्ड हैं। टाइम मैनेजमेंट को आप जमाने के साथ समझ रहे होंगे कि किस तरह से आ रहे हैं। अब इंसान के लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई, असर की कसम खाई, वक्त की एक तरह से इंपॉर्टेंस की। अल्लाह ताला इंसान को अपनी तख्लीक करदा वक्त की कसम खा के अब टाइम मैनेजमेंट को समझाने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ग्रामेटिकली अगर आप इसको देखें ना, तो इस आयत में कितनी ज्यादा तरफ, मतलब कितना ज्यादा एम्फेसिस किया गया है खसारे की तरफ, कि बेशक बिलाशुबा इंसान लफी खसारे में है। अब इन्ना जो है, ये एक तरह से एम्फेसिस की तरफ आ रहा है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि जमाना, व जमाने की कसम, इंसान तमाम के तमाम खसारे में। यानी कि अब यहाँ पे सबको इंक्लूड कर दिया, चाहे वो कुफार हो, मुशरिकीन हो, मुसलमान हो, नसारा हो, यहूद हो, कोई भी, सब के सब खसारे में। ऑल ऑफ अस, हम कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खसारे से बचा हुआ। आगे क्या हुआ? क्या होता है कि जैसे क्लास में टीचर कह रहे थे ना, आप सब के सब फेल हैं एक्सेप्ट एक दो नाम ले लिए। ठीक है, तो यही अल्लाह ताला ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले सबको एक तरह से डराया जाए कि आप सबके सब किस में हैं? खसारे में हैं। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अब क्या है कि कंडीशंस हैं कि
کون سی آپ کی کنڈیشنز ہوں گی، آپ ایکسیپشنل کیسز میں آپ خسارے میں نہیں ہوں گے، ورنہ اوور آل ہم سب خسارے میں ہوں گے۔ اب وہ ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں؟ تو انسان کے پاس یہاں پہ جو ہیں وہ 4 آپشنس بتائی گئی ہیں، اور وہ 4 آپشنس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر ہم یہ 4 آپشنس اپنے پاس رکھیں، ہم ان کو ایک طرح سے اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنا لیں، تو یہ ہمارے ایک طرح سے کامیابی کا باعث ہو جائے گا اور ہمارے خسارے سے ہمیں دور کر لے گا۔ تو اس کے لیے اگر ہم غور و فکر کریں کہ کون سی 5 4 چیزیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہیں، تو ہم خسارے سے بچ جائیں گے۔ اس سے پہلے سورہ فاتر کی آیت ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیرا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے جس طرح ٹائم کی مینجمنٹ کس طرح سے ہمیں کرنی ہے، تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے ایک دن ہے، اس میں کتنے گھنٹے ہیں، پھر دن سے مہینہ بنا، مہینہ سے سال، سال سے زمانہ۔ اب یہ پورا کا پورا ہماری عمر کے اوپر آ رہا ہے اس آیت میں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں اور تھوڑا سا اپنا پرپز آف لائف کو سمجھ لیں، تو ہم لوگ اس ڈرانے والے کے میسج کو تھوڑا سا سیریسلی لے لیں، جو ہماری خیر خواہی کے لیے ہمیں میسج دے رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی داعی ہو، یہ پروفٹس کی بات ہے، یعنی ہر وہ شخص جو آپ کے پاس آپ کی رہنمائی کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو سیریسلی لیں۔ ہر چیز میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، تو ہمیں نہیں کنسیڈر کرنا، یہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، نہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو ڈرانے والا ہے وہ آپ کو کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں آپ اس کی ایک ایگزامپل ہم لوگ بچوں کو جب سمجھاتے ہیں تو یہ کس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی نا بالکل ایک جیسے برف کی سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے پاس تو الحمدللہ ریفریجریٹر وغیرہ ہوتے ہیں الحمدللہ، پہلے بھی اور آج کل بھی کراچی میں تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ اندازہ ہوگا، پاکستان میں اوور آل بھی اکثر یہ صورتحال رہتی ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں ہمارے ریفریجریٹرس کام کرنے والے ہوں، بہت زبردست ہوں، لیکن جب بجلی ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم برف کی سیل لیتے ہیں، اور وہ برف کی سیل جو ہے کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس جب اسٹارٹ میں آتی ہے ہم اس کو کسی چیز میں لپیٹ وغیرہ کے لے کر آئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں وہ پوری پگھل جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیف کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ عرصے بعد جتنا بھی ہم اس کو حفاظت سے رکھ لیں وہ پگھل ہی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ صرف پانی رہ جائے گا۔ تو ہماری زندگی، یہ عصر جو وقت ہے، ٹائم، یہ بھی بالکل برف کی سیل کی طرح ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی جامد سا وقت اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا بریف لائف ہے ہماری، ایک بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل برف کی سیل کی طرح کی دی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو بیسٹ یوٹیلائز نہ کیا، اور جو ہم نیکسٹ 4 پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں بتائے ہیں، مختصر سی سورہ میں، اس پہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو جیسے برف کی سیل جو ہے وہ بالکل آہستہ 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 سے اگر آپ کے ہاتھ میں رکھی ہو، گرمیوں میں آپ خاص طور پہ دیکھیں تو تھوڑی دیر بعد وہ بالکل پانی رہ جاتا ہے اور برف ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور پانی تو پھر ہمارے ہاتھ سے بہہ ہی جائے گا، تو وہ وقت بھی ایسے ہی بہہ جاتا ہے، بالکل نکل جاتا ہے ہاتھ سے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کریں۔ اب اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ میں آپ کو بتائیں گے یوں آپ ٹائم کو کر لیں یا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اگر ان باتوں پہ عمل کرنے، کیا؟ ایمان، عمل صالح اور سیکنڈ ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، 4 باتیں ہیں اس میں۔ اگر غور و فکر کریں تو ایمان بھی آ رہا ہے، عمل صالح اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں نا گروپ
آپ کو پورے باقاعدہ اس کی بھی بہت بڑی بڑی ورکشاپس کروائی جاتی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ جی ٹیم ورک، ٹیم بلڈنگ، یہ سب کچھ ہم کیسے سیکھیں. یہاں پہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ، آپ کا ایمان کی مینجمنٹ، آپ کا جو سننا کے اکارڈنگ ورک ہے اس کا طریقہ، اور ساتھ جو گروپ ہے اس کو کیسے لیڈ کرنا ہے وہ بھی پورا آپ کو ساتھ دیا. پورے لیڈرشپ بھی اس میں آگے کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین. حق کی نصیحت کب ہے؟ جبکہ آپ بالکل نارمل روٹین ہے، بہت اچھے حالات چل رہے ہیں، کھانا پینا بھی وقت پہ مل رہا ہے، اور ہمارا مطلب کہ سارا سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہے، ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ. تو اب ہم ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں کہ بھائی اچھا وقت ہے تو اب ہم اچھے سے اچھے کام کریں، مینس ہم مور پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں انسٹیڈ آف کہ ہم اس جو اچھا وقت چل رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آتا ہے جو ہماری خاص طور پہ ابھی جو نئی جنریشن ہے، جو ڈفرینٹ نیمز ہیں، کبھی جین الفا، جین سی، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے، اس میں یو اونلی لیو ونس، یولو. اب وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یار، زندگی ہے بس، ابھی کھاؤ پیو مزے کرو، آج پارٹی کل پارٹی. تو وہ کیا ہے، حق کی تلقین ہے. نہیں، ہم لوگوں کے پاس جب بیسٹ آپشنس ہیں، جب ہمارے پاس سب کچھ بیسٹ چل رہا ہے، ہمارے پاس کھانا پینا بجلی پانی سب کچھ جو سہولیات ہیں سب میسر ہیں، ہمارے پاس ٹریولنگ کے لیے سب کچھ ہے، تو ہم اس کو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کے لیے استعمال کریں. مینس کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس ٹریول کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار ہے، آج کل تو میٹرو اور ہر طرح کی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں. اب ہم اس میں بیٹھ کے جا کے جی چلو یار آج پارٹی ہے، ادھر ہم سب کا میٹ اپ ہے، یہاں پہ ہم برگر کھائیں گے، یہاں پہ ہمیں پیزا کھانا ہے، اب ہم انہیں کے KFC میں جائیں گے، انہیں کے میک ڈونلڈس میں چلے جائیں گے جنہوں نے ہم ہی پر حملہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، نہیں ہمیں جب ہماری سچویشن بالکل ٹھیک ہے، ہم پر غزہ والے حالات نہیں ہیں، ہم پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کشمیر ہو گیا، لبنان، جتنے بھی آج کل جن پہ کیا کیا برے حالات ہیں، ہمارے پر وہ حالات نہیں ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے انسٹیڈ آف کہ ہم انہی کے ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا پینا کریں. سیکنڈلی وتواصوا بالصبر، جب حالات، کیونکہ انسان جب صحیح دین پہ ہوگا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں اگر نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہو رہی اور ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مسئلہ ہر لیول پہ ہر انسان کے لیے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی کو کسی طریقے کا، کسی کو ایک کوئی غزہ والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ صبر کا ایک الگ لیول ہے، جہاں تک ہم پہنچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات نہ دکھائے کہ ہم اس صبر پہ پورے نہ اتر سکیں، جو کہ ماشاء اللہ الحمدللہ غزہ والے کریں. لیکن جو ہمارے حالات ہیں اس میں جو ہمارے لیول کا صبر ہے اس کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی، جبکہ سچویشن ہمارے اکارڈنگ نہیں ہے. ہم کسی ایسے علاقے میں ہماری بجلی بار بار جا رہی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، اور اس میں یہ نہ کرنا جو ہمارے پاکستان میں بہت کامن ہو چکا ہے کہ اپنے محلے کے مین چوراہے پہ جا کے کوئی ایسا عجیب احتجاج کرنا جس سے دوسروں کو اور ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی آسانی ملے، اور دوسروں کو لیے کیا ہو رہا ہے، اور زیادہ ہم تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. تو جب مشکل حالات ہمارے اکارڈنگ نہیں ہیں تو ہم صبر کریں. پھر جو ہمارے پاس جو فرسٹ ٹو تھے جو سب سے امپورٹنٹ ہیں، ایمان. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو ایمان کے بھی پلرز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے ہمارے پاس اسلام کے پلرز، اور ایک ہوتے ہیں بیلیف کے ٹائپس پلرز. وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول. جو ہمارے پاس آمن تو باللہ ہی، آپ ایمان کے تمام جو ابھی ہم پورے اس پہ جلدی سے میں بس 5 کو نام دے دیتی ہوں، لیکن ان سب پہ ہمیں بلیو کرنا. کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان. اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات. الوہیت کے اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جس کی ہم عبادت کریں. توحید ربوبیت وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہیں. توحید اسماء و صفات
کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسما ہیں انلمیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، ہم لوگ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آ گیا اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسول جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے سچویشن دی ہے، آئدر اٹس وتواصوا بالحق مینس کہ بہت اچھی ہے، اٹس اکارڈنگ ٹو مائی ول، میں جیسے چاہتی تھی ویسی زندگی میں بھی گزار رہی ہوں الحمدللہ، تو پھر میں کیا کروں گی؟ حق کی تلقین کروں گی۔ اور اگر تقدیر ایسی ہے کہ اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے جو کہ میری ول کے اکارڈنگ ہے، میری چاہت کے اکارڈنگ ہے، تو میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی۔ اب یہ تمام کا تمام کیا ہے؟ ایمان کے تمام پلرز ہیں جن پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ضروری ہے۔ پھر کیا ہے؟ اگر ہم یہ ایمان لے آئیں گے ان پانچوں چھ چیزوں پر، تو ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہم خسارے سے اوپر اٹھنے میں اس پہلے جو ہماری سیڑھی ہے اس کو عبور کر لیں گے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ عمل صالح۔ اچھا، اب عمل صالح کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جو کہ اس سورہ میں آپ لوگ، یہ پانچ چھ جو ہماری ایمان کے ٹائپس تھے، ایمان کے پلرس تھے، ان پہ اسٹرانگلی بلیو کرنے کے بعد جب ہم اس پہ جائیں گے سیکنڈ سیڑھی پہ، وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ اس میں کیا ہے؟ اخلاص اور اکارڈنگ ٹو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی فعلی تقریری ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے پاس ہو، مینس کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو ہم عمل صالح کہہ رہے ہیں، خاص ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، ریاکاری سے پاک، بالکل اخلاص خاص اللہ کے لیے ہو۔ سیکنڈلی اکارڈنگ ٹو سننا کیا ہے؟ کہ یا تو وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قولی میں کہا ہو، خود بیان کیا ہو، یا پھر کیا ہے؟ حدیث فعلی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو خود کیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث تقریری ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ کہا، نہ اس پہ عمل کر رہے تھے، مگر کوئی اور صحابی وہ عمل کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی کہیں موجود تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو، یعنی پورا کام وہ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خاموش رہے مگر وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مگر خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس پر آمادہ ہیں، تو وہ حدیث تقریری ہوا۔ تو اب ہمارے پاس عمل سوالے میں کیا ہے؟ کہ ایک تو ہماری نیت خالص ہو، سیکنڈلی وہ سنت کے اکارڈنگ ہو، اس میں کسی طرح کی بدعت نہ ہو، نہ ہی بدعت سیئہ، بدعت مکفرہ، جو ہم بدعت کی بہت ساری ٹائپس بناتے ہیں، ان میں سے کوئی بدعت کی بھی کوئی اس میں کچھ بھی نہیں مطلب جھلک ہو، خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ۔ تو یہ ہمارے پاس چار پلر سمجھ لیجئے، چار امپورٹنٹ سیڑھیاں سمجھ لیجئے جو ہمارے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی، اور اگر ہم نے ان کو اپنایا نہیں تو ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں خسارے سے اگر بچنا ہے، آج کل ہمیں جتنی بھی آپ ورکشاپس کر لیں سب زیرو ہیں اس پوری قرآن کی سورہ کے آگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو صحابہ تھے وہ اس سورہ کو ایک دوسرے سے جب مل کر بچھڑ رہے ہوتے نا، تو بچھڑتے ہوئے وہ کیا کرتے؟ دعائیں تو ہم سب دیتے ہیں نا، وہ لوگ بھی دیتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جاتے ہوئے کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے کہ اس سورہ کی ایک دوسرے کے سامنے، جیسے کہ ہماری اینڈنگ ہونے والی ہے ابھی اس کلاس کی، تو وہ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے سامنے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے اور ایسے پوری تلاوت کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ریمائنڈر کہ اب ہم لوگ بچھڑ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے اگر ہم کسی بھی اور مجمع میں جاتے ہیں، ہم کیونکہ دیکھیں انسان چاہے تنہا بھی رہ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ کہیں پہ بھی تنہا رہ رہا ہو، ہاں ٹھیک ہے ہم غار وغیرہ میں رہ رہے ہو، وہاں پہ بھی اگر آپ نکلیں اور اگر کوئی اور انسان ملے تو وہ دوسری طرح کی کمیونٹی آپ کو ملے ہی، کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گھر میں تنہا رہ رہے ہیں، ہم میں ابھی مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی کمبائنڈ فیملی نہیں ہے، میں ابھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، میں پورے دن گھر میں اکیلی ہوں،
कोई भी किसी भी फीमेल की किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो अकेले है, ठीक है। लेकिन आजकल की जो ग्लोबल विलेज हमारी बनी हुई है उसमें कोई इंसान अकेले नहीं है। वो बैठा हुआ घर में अकेला है, लेकिन अगर उसके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है तो वो क्या है, एक और कम्युनिटी का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बन रहा है। अब वो उसकी मर्जी कि उसने किस तरह की कम्युनिटी अपने इर्द गिर्द रखी हुई है, ना कि इर्द गिर्द पड़ोसी जो कि हमारे घरों के इर्द गिर्द होते हैं, वो पड़ोसी जो कि हमारे नेट में इर्द गिर्द है। तो अब अगर हम बिछड़ रहे हैं तो एक दूसरे को जो सहाबा थे वो किस तरह से करते थे कि इस सूरा को एक दूसरे को पढ़ के सुनाते, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि हम सब के सब कसम है जमाने की के खसारे में हैं। जब हमें ये बात बार बार एक दूसरे को रिमाइंडर देते रहें, आप ये अच्छी फ्रेंड्स का सर्कल है आप लोगों का, और आप वीक में एक दफा मिलते हैं, सपोज हम लोगों का ग्रुप है, हम हर वीक के एंड पे जब ये जिस तरह मिड वीक हम सब लोग सपोज समझ रहे हैं कि हमारी मिड वीक गैदरिंग होती है, तो ये मिड वीक बहुत मजे का होता है। एक तो होता है ना स्टार्ट में, उसमें बड़ा जोश होता है इंसान का। जो एंड होता है उसमें बहुत इंसान बिल्कुल बोर होता है कि बस फ्राइडे आ गया, शुक्र है वीकेंड है। लेकिन जो ये मिड होता है ना, ये बहुत टफ होता है। इसमें इंसान एक अजीब से कश्मकश में होता है कि मेरा वीक जा कैसे रहा है। तो अगर किसी का वीक स्टार्टिंग में अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस मिड वीक के जो ब्रेक होता है हमारा एक तरह से कंबाइन होता है। तो वो इस तंबी के बाद, इस रिमाइंडर के बाद क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर किसी का बहुत अच्छा जा रहा था और वो समझ रहा था कि भाई मैंने तो इस दफा दुनिया पता कर लिए, तो फौरन इस रिमाइंडर से कि वतवासौ बिल हक की, ये दुनिया पता करते करते क्या तुमने दूसरों को हक की तलकीन भी की, या खुद ही बस अपने आप में गुम। दूसरा वतवासौ बिस्सब्र, कि अपने आप को अच्छे हालात में देख के किसी दूसरे की मुश्किल हालात में उसको सब्र की तलकीन कर दे। तो ये इस तरह का जो हम लोगों का आपस में ऐसे गैदरिंग होती है, ये एक मिसाल है। आपकी कोई और फ्रेंड्स का सर्कल है, आपकी कोई और इस तरह की गैदरिंग है, उसमें अपने आप को, तमाम फ्रेंड्स को ये रिमाइंडर दे दें कि नेक्स्ट टाइम अब हम जब भी मिला करेंगे तो हम एक दूसरे को बिछड़ते हुए सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए क्या करेंगे कि एक दूसरे को इस सूरा को, कितना टाइम लगता है, जिस तरह हम दुआ करते हैं सुबहान अल्लाजी सखरना जब सफर स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम दुआ पढ़ते हैं जब कभी सफर एंड हो रहा है, हमारी मजलिस खत्म हो रही है, वो भी बिल्कुल मुख्तसर से दुआएं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एक इतनी मुख्तसर सी सूरह है कि अगर किसी बच्चे से भी पूछे तो वो उसको याद होती है। तो उस बच्चे को अगर आप इस तरह की टाइम मैनेजमेंट बचपन से सिखा देंगे, और ये सूरह उसको बचपन पे एक लेवल पे ये सिखा दें, स्कूल जाने के लिए बच्चे बिछड़ रहे हैं आपसे, एक परेशानी लगी हुई है कि पता नहीं किस कम्युनिटी में जा रहे हैं, यानी क्या होगा, उनको इस सूरा की तफसीर सिखाएं, और सुबह स्कूल भेजते हुए जैसे हम आयतुल कुर्सी फूकते हैं कि अल्लाह ताला खैर में रखे, उनको फूंक मार मार के सब कुछ हिफाजत दीजिए, वो सब सही है, लेकिन साथ क्या करें, आप उनको ये रिमाइंडर पढ़ के सुनाएं। इससे क्या होगा, उनके जहन में आएगा कि अच्छा मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा, किसी के साथ बुरा हो गया होगा तो मैं उसको सब्र का कह दूंगा। साथ क्या होगा, मैं हर काम मुखालिस होके, ये नहीं कि टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खालिस अल्लाह के लिए करूंगा। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू सुन्ना करूंगा, और ईमान में इन से करूंगा। बहुत मुख्तसर सी उन बच्चों को अगर आप ये सिखा दें, अगर आप लोग हाउस वाइफ्स हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप स्कूल छोड़ते हुए रास्ते में बच्चों को ये वाली सूरात की तिलावत लगा दें, या रास्ते में आप ड्राइव करके बच्चों को छोड़ने जा रही हैं, या ड्राइवर है, कोई भी किसी तरीके से भी आपकी सिचुएशन है, तो आप सूरा लगा भी सकती हैं कि अगर हम आप लोगों का सिचुएशन नहीं है कि वहां पे आप तिलावत ना कर सकते हो, कोई गैर महरम मौजूद है, बस वगैरह ऐसा, तो आप उन लोगों को, अब तो आप लोगों के पास ब्लूटूथ होते हैं, अपने ब्लूटूथ बच्चों को देंगे जी आप सुनने इसको, बस रिमाइंडर आ जाए, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो ये सूरा हम लोगों को अपने लिए एक तरह से क्या रखना है, जैसे कहते हैं ना, आपको जब बिल्कुल हम एक तरह से खत्म हो रहे हो तो हमारी बैटरी ऑफ हो रही, तो चलो भाई एक चाय का एक और कप ले आते हैं, तो हम जरा रिफ्रेश हो जाएं, बैटरी रिचार्ज कर लें।
تو یہ آپ کا ایک بیٹری ریچارج کا طریقہ ہے. جب بھی ایسا ہو رہا ہو کہ آپ کسی سے بچھڑ رہے ہیں اور وہ بہت آپ کا اپنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور آپ کو ہو رہا ہے کہ اب پتہ نہیں فی امان اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب کہاں جائے گا، تو کیا ہوگا، کس طرح رہیں گے، کیا سچویشن ہوگی، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی، کیا ہوگا. تو آپ اس وقت بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی بھی ہے جس سے آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ بھی میں، وہ کیسے رہیں گے، ہم کیسے رہیں گے، ایمان ہمارا کیسا پختہ رہے گا، تو ہم یہ سورہ پڑھیں. تو یہ ہماری مختصر سی سورہ تھی، اور اس پہ جو ہمارے ہر طرح کی سچویشن ہے اس میں ہم بچوں کو بھی یہ اگر سکھا دیں تو ان کو بعد میں جا کے وہ جو بڑی بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں جس میں بہت سارے سارے ان کو پیسے لگا کے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد، تو وہ بچپن سے اگر یہ سب سیکھ لیں گے تو وہ انشاءاللہ یونیورسٹی میں پہنچتے تک ہی خود اتنے زیادہ خود کفیل اور خود اعتماد ہو چکے ہوں گے کہ مے بی کہ وہ یونیورسٹی کا ساری فیسز خود ہی کرنے لگ جائیں، ارینج اپنی. یہ بہت ساری طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12 سال کی عمر میں تجارت شروع کر لی تھی، تو ہمارے بچے کسی کا سے کم تو نہیں ہے. تو اگر ہم انہیں بچپن سے یہ ٹریننگ دے دیں گے تو وہ جو 25 سال کی عمر میں وہ اسٹریٹجک ورک شاپس اور یہ سب کچھ کرتی ہیں، اس سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو کوشش کیجئے کہ ہم قرآن سے جڑیں تو ہمیں بہت ساری جو دنیا کی اس طرح کی ورک شاپس ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور ہم محمد بن قاسم اور جو ہمارے اس طرح کی ایج میں بچوں کو 17 ایئرس میں ایسا مجاہد، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ایسا حدیث پڑھنے والا کہ وہ تمام کتب ستہ پڑھنے والا جانتا ہو، اس طرح کا ہو، ویسا بنا سکتے ہیں ان کو. ان کی اگر ٹائم مینجمنٹ آپ اچھے کریں گے بچپن سے، تو 16 ایئرس، 20 ایئرس، 24 ایئرس تک وہ عالم، سائنٹسٹ سب کچھ ہوں گے، کیونکہ ہمارے بچے بھی وہ بن سکتے ہیں جو کہ پہلے وقتوں میں مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان میتھمیٹیشینس تھے، سب تھے، اگر ہم ان کے اوپر یہ ٹائم مینجمنٹ پراپرلی اپلائی کر لیں. وہ ایسا ایک پروڈکٹ نکلیں گے کہ آپ پر دنیا فخر کرے گی، کیونکہ بخاری کی تربیت کرنے والی بھی ایک ماں تھیں، ان کے والد زندہ نہیں تھے. جتنے بھی بڑے اسکالرس ہیں، آپ کسی کی بھی اگر آپ حیات کی پوری ٹائم کی پورا ایک طریقہ دیکھیں گے نا، کس طرح کس نے ان کی تربیت کی، تو ان سب کے پیچھے ایک ماں ہی ہے. اور صرف اگر آپ مدر ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ بھی میں کیا کر سکتی ہوں، آپ دنیا میں انقلاب لا سکتی ہیں اپنے بچوں کے ذریعے. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے بہت انقلاب لا سکتی ہیں. اور حیرانی ہوتی ہے آج کل بھی، ابھی میں کل پرسوں کسی سے ڈسکس کر رہی تھی، تو ایک بہت ہی بڑے کہتے ہیں جیسے تجوید کے بہت ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، جن کی بکس جو ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو جو ان کے وقت میں جو شیخہ تھیں جن سے وہ پڑھتے تھے، ابھی ان کا پچھلے سال انتقال ہے، ان کی اسٹوڈنٹ سے میرا کانٹیکٹ ہوا تھا، تو وہ بتائی تھی کہ جو ہم لوگ کی ابھی ٹیچر بن رہی ہیں وہ ان جو ڈبل پی ایچ ڈی ہیں ان کی شیخہ کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں، مینس کہ دونوں ایک ہی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں حیران، میں نے کہا اس زمانے میں کہتی وہ 70 ایئرس سے ابو تھی، تو وہ بہت قابل تھیں، اتنی زبردست تھیں کہ ان سے یہ ڈبل پی ایچ ڈی جو ہیں شیخ، یہ پڑھنے اپنے پھر بھی کریکشن کرنے آتے تھے، اور مطلب بہت پردے کا اہتمام سب کچھ تھا، لیکن اس سے بہتر کوئی کریکشن کر نہیں سکتے. تو ہم اگر چاہیں، اگر ہم پراپر اس سورہ کو پر عمل کریں تو ہم انقلاب لا سکتے ہیں، اور ہم فیمیل ہوتے ہوئے بھی دنیا میں بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھی میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں نہیں کر سکتی، میں جاب کرتی ہوں 9 to 5، بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، میں نہیں کر سکتی. ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کو آتی ہو تو آپ دنیا آرام سے بدل سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنی لو آف چیزیں نکال دیں اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر گروپ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ پھر وہاں پہ جواب دے دیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.